السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، جعل الله صيامه قياما، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام اور عظمت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میرے نہایت واجب الاحترام، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج شعبان المعظم کی 24 تاریخ سن 1447 ہجری مطابق 13 فروری 2026 عیسوی کا عظیم الشان مبارک دن جمعے کا دن ہے، اور ہم سب اس وقت مسجد کے اندر اللہ کی بارگاہ میں جمعے کی مناسبت پر ایک اہم نشست میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹھنے کو، بولنے کو، سننے کو قبول فرمائے۔ جمعے کے دن کی اول حاضری یہ ایک خود سعادت مندی اور خوش نصیبی کی بات ہے، اور پھر جمعے کا مبارک دن تو ہے ہی۔ تو اس نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ ہم آج کی مجلس میں جو باتیں سنیں گے اس پر انشاءاللہ ضرور عمل کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارے سامنے بہت جلد انشاءاللہ العزیز
ایک بہت ہی مقدس مہینہ جسے رمضان المبارک کہتے ہیں، وہ بہت ہی جلد ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، بہت جلد ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ تو جب ایسا مقدس مہینہ آنے والا ہے جسے ماہ مقدس بھی کہتے ہیں، ماہ قرآن بھی کہتے ہیں، ایسا مقدس مہینہ جب ہم پر آنے والا ہے تو ہم اس کے لیے کس حد تک تیاری کیے ہیں، ہمیں اس پر غور و خوض کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں رمضان کے لیے منصوبہ بندی کرنا ہے۔ رمضان کے لیے ابھی سے ہی کیا کرنا ہے؟ منصوبہ بندی، پلان کر لینا ہے، ایک گول سیٹ اپ کر لینا ہے۔ اگر ہم اس کے لیے ابھی سے ہی ایک پلان تیار کر لیں، ایک گول سیٹ اپ کر لیں، تو انشاءاللہ پھر یہ جو مہینہ آئے گا ہم اس کے اندر محروم نہیں رہیں گے۔ اور اگر اچانک رمضان آیا ہم پر اور ہم نے اچانک بغیر کچھ گول سیٹ اپ کر کے، بغیر کوئی پلان کر کے ہم نے شروع کر دیا، تو ہو سکتا ہے اس کے اندر ہم کچھ اپنا نقصان کر لیں، کیونکہ ہم نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ تو جو کام تیاری کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ انشاءاللہ کامیابی کو پہنچتا ہے، اور جو کام تیاری کے ساتھ نہ کیا جائے وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بزنس مین ہے اور وہ موسم جو آنے والا ہے وہ بزنس کا ہوتا ہے، اور وہ بزنس سیزن جو آنے والا ہے وہ بزنس کا سیزن ہے، تو اس کے لیے ہم اور آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ کئی مہینے پہلے وہ تیاری کرتا ہے۔ مٹیریل کہاں سے لانا ہے، کہاں کے سامان اچھے ہیں، وہ پہلے ریسرچ کرتا ہے۔ ریسرچ کر کے ایک پلان سیٹ کر کے وہاں سے سارے مٹیریل لے آتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جو ہمارا موسم آنے والا ہے وہ بزنس کا سیزن آنے والا ہے، تو اس کے لیے پہلے ہی کیا کرتا ہے؟ پلان کرتا ہے، مٹیریل تیار کرتا ہے۔ یا اسی طریقے سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے، تعلیمی سال کی شروعات جب ہوتا ہے کیا کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے اگر کوئی تعلیمی سال کے آغاز پر کچھ کتابیں وغیرہ بیچنا چاہتا ہے تو وہ پہلے سے ہی تیار کر لیتا ہے کہ بھائی تعلیمی سال کا آغاز ہو رہا ہے اور مجھے اس سال کے تعلیمی سال کے آغاز پر کچھ کتابیں بیچنی ہیں، تو وہ دیکھیے کتنے مہینے پہلے پلاننگ کر رہا ہے۔ پھر اس سے آگے اور بڑھیے آپ کہ کوئی کھیتی باڑی کرنے والا ہے، مزدور، یہ کسان ہے، اب اسے معلوم ہے کہ جو اب موسم آنے والا ہے وہ کھیتی باڑی کرنے کا موسم ہے، تو اب اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ پہلے سے ہی وہ کسان بیج اور اناج تیار کر کے رکھتا ہے۔ شاید آپ لوگ اس کو نہ محسوس کریں، لیکن ہم لوگ دیہات کے رہنے والے ہیں، ہمارے ابا اور ہمارے چاچا، ہمارے بھائی وغیرہ کیس کسان ہیں، وہ جو ہے پہلے سے ہی وہ اناج اور وہ دانے پہلے سے ہی تیار کر کے رکھتا ہے، اور جیسے ہی موسم آیا فوراً جا کر بو دیتا ہے، فوراً جا کر بیج ڈال دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیے ہم دنیاوی اعتبار سے یہ ایک پلان ہر کوئی کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس ماہ مقدس رمضان المبارک آ رہا ہے، اب ہم بھی تو ایک باشعور انسان ہے نا بھائی، اللہ نے عقل جیسی دولت عطا کی ہے اور مومن ہے، تو ہم نے اس کے لیے کیا پلان سیٹ کیا ہے، ہمیں بھی تو اس کے لیے غور کرنا چاہیے۔
اگر ہم اس کے لیے کوئی پلان نہیں تیار کرے ہیں، کوئی ترتیب نہیں دیے ہیں، کوئی گول سیٹ نہیں کیے ہیں، تو پھر ہم پکے مومن نہیں ہیں، ہم پھر باشعور انسان نہیں بن پائے ابھی تک، ہمارے اندر احساس کی ابھی تک کیا کمی ہے۔ تو اسی لیے منصوبہ بندی آپ کر لیجئے۔ میں اسی لیے اس ٹاپک پر پچھلے جمعہ بھی میں نے گفتگو کی تھی اور آج بھی کر رہا ہوں، کیونکہ 6 دن کے بعد ہمارے سامنے رمضان کا مقدس مہینہ آ جائے گا، جو کہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو تیار کرتے تھے۔ رمضان کے آنے سے پہلے آپ نے اپنے صحابہ کو بٹھا کر ایک دلچسپ خطبہ بھی آپ نے بیان کیا، ایک بہترین تقریر آپ نے رمضان کے آنے سے پہلے صحابہ کے درمیان کی، جو کہ حدیثوں میں ذکر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہم تقریر سنیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم۔ یا ایھا الناس فرمایا، اے لوگوں، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک بہت ہی باعظمت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اظلکم، ایک بابرکت مقدس مہینے کا سایہ تم پر پڑنے والا ہے۔ اظل کے معنی آتے ہیں سائے کے۔ قد اظلکم شہر عظیم، شہر مبارک، صرف عظیم ہی نہیں فرمایا، مبارکن بھی حضور نے فرمایا کہ وہ بارکت مہینہ ہے۔ کیوں؟ مبارکن فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ برکت والا مہینہ اس لیے ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسی عظیم ترین رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ ایک بڑا جامع خطبہ حضور نے صحابہ کے درمیان دیا ہے۔ شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے مراد کیا ہے؟ بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں، آنے والے ماہ مبارک میں، آنے والے عظیم اور بابرکت مہینے میں تم پر روزے کو فرض کیا ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی راتوں میں نفل نماز قرار دیا۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اس کی راتوں میں ایسی نماز رکھ دی، من تقرب فی، جس راتوں میں تم اللہ کے قریب ہو سکتے ہو۔ اس کی راتوں میں جب عبادت ہوگی، وہ نماز پڑھی جائے گی، تو اس نمازوں کے ذریعے سے تم اللہ کے نزدیکی کو پہنچ جاؤ گے، اللہ کے قریب ترین بندے بن جاؤ گے۔ اور وہ نماز کیا؟ دن میں کیا قرار دیا؟ روزہ، اسے فرض قرار دیا، اور اس کی راتوں میں کیا قرار دیا؟ نمازیں، تراویح کی نمازیں۔ پھر اس کے بعد حضور نے آگے فرمایا، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، کہ اللہ رب العزت نے
اس ماہ مقدس کے اندر اتنی فضیلتیں اور برکتیں رکھی ہے کہ کوئی اگر غیر فرض نماز اس مہینے میں ادا کرتا ہے، غیر فرض جیسے نفل نمازیں ہیں، تراویح کی نماز ہے، اور بے شمار جو نماز ہے جیسے صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ الاوابین ہے، صلاۃ الاشراق ہے، صلاۃ الاستخارہ، بہت ساری ایسی نمازیں ہیں کہ اگر کوئی غیر فرض عبادت اس مہینے میں انجام دیتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی فرض نمازوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس مہینے میں فرض نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو غیر مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر اللہ تعالی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بابرکت یہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اعمال کی قیمت بڑھ جا رہی ہے، عمل کا بھاؤ بڑھ جا رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ نیکیوں کا اہم ترین سیزن ہے۔ تو اس سیزن میں جو انسان نیکیاں کما لیتا ہے تو پھر وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اور بھی اس خطبے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باتیں عرض فرمائی ہے، جیسے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ مہینہ صبر کا ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر کا بدلہ جنت ہے، وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ مہینہ جو آنے والا ہے غم خاری کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ غم خاری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی لیے اس مہینے کو ہم اپنے لیے باعث سعادت سمجھیں۔ میرے عزیزو، کتنے ہم سعادت مند لوگ ہیں، خوش بخت لوگ ہیں کہ ابھی تک اللہ نے ہم کو صحت کے دور میں رکھا ہے، صحت کے ساتھ ہے، ہماری ہیلتھ ابھی اچھی ہے، مائنڈ ہیلتھ بہترین ہے۔ کتنے بندے چلے گئے ہمارے سامنے سے، اور ہم ہیں کہ اللہ نے ہم کو یہ خوش نصیبی عطا کی ہے کہ ہم پر وہ مہینہ آ رہا ہے اور ہم اس کو لینے والے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے سعادت مندی ہوئی یا نہیں؟ اگر یہ سعادت مندی ملنے کے بعد اللہ کا یہ فضل، اللہ کا یہ احسان، اللہ کا یہ کرم ملنے کے بعد اگر ہم اس آنے والے مہینے کی ہم قدر نہ کریں تو ہم سے بڑے بد نصیب اور محروم القسمت والے کوئی نہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اس پر ایک پلان بنانے کی ضرورت ہے، منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ اللہ تعالی بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن مغفرت ہونے کے لیے اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ شرائط یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ سے اپنے آپ کا یہ جائزہ لیں، ہم اپنے آپ میں غور و خوض کریں کہ بھائی ہم رمضان سے پہلے جس طریقے سے ہم اپنے رات و دن گزارے ہیں، کیا رمضان میں بھی ہم ایسے ہی گزاریں گے؟ ہم ابھی جیسے کہ ہم دن گزار رہے ہیں، رات گزار رہے ہیں، اللہ معاف فرمانا اس وقت ہمارے جو دن گزر رہے ہیں نافرمانیوں میں گزر، ہم 5 وقت کی نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے، تو یہ اس سے بڑی نافرمانی اور کیا ہے؟ اس وقت ہم موبائل کے اسکرین پر ٹائم گزارتے
اب اگر رمضان آنے کے بعد بھی ہم موبائل کے اسکرین پر 70 مرتبہ نظر ڈالیں تو پھر کیا ہمارے لیے رمضان میں مغفرت ہوگی؟ تو کیا بتائیے کہ اب رمضان آنے سے پہلے کیا آپ اور میں ٹائم مینجمنٹ نہیں کریں گے؟ آج اللہ معاف فرمانا ہمارے موبائل کے اسکرین میں ہماری نظریں 70 مرتبہ سے زیادہ پڑتی ہے. آن آف کرتے کرتے ہمارا دن گزر جاتا ہے. ایسے ہی آپ VCR دیکھ لیجیے، ٹی ویوں کا حال دیکھ لیجیے. گھروں میں VCR لگے ہوئے ہیں، ٹی ویاں چلتی رہتی ہے. رات ہماری بغیر ٹی وی آن کرے جاتی نہیں. فیملی میں بچے اور گھر کی مائیں بہنیں ٹی ویوں پر شو دیکھے بنا رات گزارتے نہیں. خود بھی ہم ملوث ہیں، اپنے گھر کی مائیں اور بہنیں بھی ملوث ہیں، کوئی ہمیں ڈر اور خوف نہیں. تو اب رمضان آنے سے پہلے کیا ہم ٹائم کا مینجمنٹ نہیں کریں گے؟ کیا ہم کوئی ٹائم اس طرح فکس نہیں کریں گے کہ بھائی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو بچانا ہے اور عبادت میں گزارنا ہے؟ اگر آپ اور میں ٹائم مینجمنٹ کر لیتے ہیں رمضان میں، اس طرح کے رمضان سے پہلے موبائل میں ہماری نظر 70 مرتبہ پڑتی تھی، 70 مرتبہ ہم آن کرتے تھے، آف کرتے تھے. اب جو ہے کم سے کم اگر کر لیں گے تو زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت کہاں گزرے گا؟ عبادت میں گزرے گا. تو یہ بھی ایک ضروری ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کے لیے آپ ابھی سے ہی پلاننگ کر لیں. ایسا نہ ہو کہ آپ اور میں روزہ بھی رکھ لیں آنے والے ماہ مقدس میں اور ہم موبائل اسی طرح چلاتے رہے جیسے غیر رمضان میں چلاتے رہے. تو پھر بھائی آپ اس روزے کو جو آپ محنت اور مشقت سے رکھ رہے ہیں وہ آپ کا بھوکا پیاسا رہنا سب دیکھا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بھوکے پیاسے رہ کر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا ہے، اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی عبادت کو بھی برباد کر رہے ہیں. اور اگر ٹی وی دیکھنے میں آپ وقت گزار رہے ہیں تو گھر والوں کے روزوں کو بھی آپ برباد کر رہے ہیں. تو ضیاء وقت آپ کر رہے ہیں، اور وقت کا ضیاء، وقت کا بیکار کرنا یہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے. تو یہ کام ہمیں کرنا ہے. اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مہینہ جو آنے والا ہے وہ ماہ قرآن بھی ہے، یعنی قرآن والا مہینہ. قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے تو قرآن کے ساتھ بھی وابستگی رکھنا ہے. قرآن پڑھنے کے لیے جو ہے پلان سیٹ کرنا ہے، ایک گول سیٹ اپ کرنا ہے کہ مجھے ہر روز ایک سپارے پڑھنا ہے. تو ماہ قرآن بھی ہے، ماہ غفران بھی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ماہ غفران بھی ہے، مغفرت کا مہینہ بھی ہے، اور ماہ قرآن بھی ہے، قرآن کا مہینہ بھی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے رمضان اور قرآن، جس کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ قرآن اور یہ روزے ہمارے لیے شفاعت کریں گے. قال علیہ الصلوۃ والسلام الصیام والقرآن یشفعان للعبد. روزہ کہے گا کیا ہے میرے اللہ، میں نے اس بندے کو دن بھر میں بھوکا پیاسا رکھایا، نفسانی خواہشات پر میں نے اسے کنٹرول کرایا، یا اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. تو دیکھیے یشفعان للعبد یقول الصیام منعته الطعام بالنهار والشهوات
میں نے اسے شہوتوں سے روکا، میں نے اسے کھانے پینے سے روکا، یا اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ یقول القرآن، قرآن کریم کہے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں، یقول القرآن منعتہ النوم باللیل، یا اللہ میں نے اس کو رات میں کھڑا رکھا، تیری عبادت میں تیرے سامنے کھڑا رکھا، اس نے تراویح جیسی عظیم ترین نماز کی پابندی کی۔ منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، یا اللہ اس بندے کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو حضور علیہ السلام نے آگے فرمایا فشفعنی، کہ جب یہ دونوں سفارش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ تو دیکھیے ماہ رمضان سے قرآن کا کتنا تعلق ہے، اور رمضان کا قرآن سے، قرآن کا رمضان سے کیسا تعلق ہے۔ اور ایک تیسری چیز ہے، اپنی شخصیت کے لیے بڑھوتری، اپنی شخصیت کی ترقی، جسے آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں سیلف امپورٹنٹ، اور اسی طریقے سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، یعنی اپنی آپ کے لیے گروتھ بھی ہے یہ رمضان، اپنے آپ کے لیے یہ رمضان کیا ہے، گروتھ بھی ہے۔ ہم جس طریقے سے روحانی زندگی اب رمضان سے پہلے گزار رہے ہیں، رمضان میں ہماری روحانی ترقی، یعنی ہمارا ایمان رمضان میں کتنا بڑھنا چاہیے وہ بھی ضروری ہے۔ اگر ہم اس غیر رمضان میں، ابھی رمضان آنے سے پہلے ایمان کے ایک لیول پر ہیں، تو اگر مثال کے طور پر 40 نمبر کے لیول پر ہیں، تو رمضان میں ہم اللہ کے نزدیک پہنچنے کے لیے 90 یا 100 کے 100 کے قریب پہنچنا چاہیے۔ تو یہ اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، یعنی اپنی روحانی ترقی بھی رمضان کے اندر ہم اپنے آپ کی کرائیں۔ ایک چیز یہ ہو گئی، تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ اسی طرح ہوگا کہ آپ قرآن کریم سے لگاؤ رکھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، روزوں کو روزہ سمجھ کر رکھیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ اور میں روزہ تو رکھ لیا لیکن روزے کے ساتھ ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، چغل خوری بھی کر رہے ہیں، تو پھر یہ روزہ کو جو حضور نے ڈھال کہا ہے، ایک ڈھال کا، جیسے انسان جنگ میں ڈھال پہنتا ہے دشمن سے بچنے کے لیے، تو روزہ کیا ہے؟ الصیام جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، لم یخرقھا، تب تک ڈھال ہے روزہ، تب تک بچاؤ کا سامان ہے روزہ، جب تک کہ اس کو تم نہ پھاڑ ڈالو، لم یخرقھا، جب تک کہ وہ نہ پھاڑا جائے۔ تو روزہ کیسے پھٹے گا؟ تو محدث نظام فرماتے ہیں جھوٹ بولنے سے روزہ پھٹ جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے روزہ ڈھال نہیں رہے گا، غیبت کرنے سے روزہ آپ کے لیے، میرے لیے ڈھال نہیں ہے۔ اور جب کہ روزہ ڈھال ہے انسان کے لیے، کس طرح سے کہ سامنے والا آپ سے لڑنا چاہتا ہے اور آپ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی تیرا بہت شکر ہے، دیکھو میں روزے سے ہوں، میں روزے کی حالت میں نہیں لڑ سکتا۔ اب آپ جو ان سے لڑنے سے بچ گئے، یہ کیا بچایا؟ یہ روزہ ڈھال تھا، اس لیے آپ بچ گئے۔ تو انسان اگر روزہ رکھ کر جھوٹ بھی بولے، غیبت بھی کرے، چغل خوری بھی کرے، جیسے غیر رمضان میں حلال کمائی کھانے تھے، حرام میں جیسے پہلے سے نہیں بچ رہے تو رمضان میں بھی نہیں بچ رہے، تو پھر وہ روزہ بیکار ہے، بھوک پیاسے کے سوا اس سے کچھ نہیں ملا۔ تو یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ تو ہمیں ابھی سے ہی اس کے لیے تیاری کر لینی ہے کہ بھائی رمضان کے ہم جب روزے رکھیں گے تو ان تمام چیزوں سے بچیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، غیبت سے بچیں گے، چغل خوری سے بچیں گے۔
اسی طریقے سے یہ رمضان جو آنے والا ہے یہ مواسات کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا بھی مہینہ ہے۔ تو اس رمضان سے ہماری ایک ترقی اور بھی ہونی چاہیے، وہ ہے سوسائٹی ڈیولپمنٹ، کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے۔ بھائی ہمارا معاشرہ جو اسلامی معاشرہ ہے، کیا ہر وقت ہم ایسے ہی ہر بار معاشرے کو دیکھنا چاہتے ہیں جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں؟ اب جیسے ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہماری کمیونٹی جو ہے بدتر سے بدتر ہے، تو کیا ہمیشہ آپ اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنی کمیونٹی کو ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں؟ بھائی اس میں بھی تو ترقی ہونی چاہیے۔ آج اگر ہماری سوسائٹی میں مثال کے طور پر 100 آدمی زکات لینے والے، تو اب آتا مہینہ 2027 میں اگر 100 آدمی بھی اگر زکات لینے والے ہوئے تو پھر سوسائٹی کے لیے ڈیولپمنٹ کہاں ہوا، ترقی کہاں ہوا؟ تو ہمیں اس کے لیے بھی کوشش رہنی چاہیے کہ ہماری سوسائٹی، ہماری کمیونٹی اگر آج 2026 میں اتنے لوگ ہیں کہ 100 آدمی زکات لے رہے ہیں، تو آنے والے سال میں یعنی 2027 میں 100 گھرانے والے زکات لینے والے نہ ہو بلکہ کم ہو۔ یہ کون سوچے گا؟ کوئی دوسرے آئیں گے کیا؟ کوئی دوسری اللہ تعالیٰ اور مخلوق پیدا کریں گے یہ چیزیں سوچنے کے لیے؟ یہ تو مسلم کمیونٹی کو ہی سوچنا پڑے گا، KGF کے ذمہ دارانی کو تو سوچنا پڑے گا کہ ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے۔ آپ کو اور میں کو، مجھے پورے محلے کی جو ہے سروے کرنا پڑے گا۔ اللہ معاف فرمانا، ہم ان تمام چیزوں سے بالکل غافل ہیں۔ کون کتنی مرتبہ زکات دے رہا ہے، کون دے رہا ہے، نہیں دے رہا ہے، کوئی اس سے مطلب نہیں۔ بھائی اس کے لیے آپ تیاری کریں، پلان سیٹ کریں، گول سیٹ کریں۔ اگر اس کے لیے کوئی تنظیم بن سکتی ہے تو تنظیم تیار کریں۔ بیت المال اگر اس کے لیے کوئی الگ سے نہیں ہے تو اس کے لیے الگ تیاری کریں۔ یہ ایک پلان کرنا پڑے گا مجھے اور آپ کو، تب جا کر ہم ترقی کر سکیں گے، نہیں تو ہماری حالت بس بدتر سے بدتر ہو جائے گی۔ پھر دشمنان اسلام ہم پر ایسے ہی جو ہے بوجھ ڈالتے رہیں گے، جیسے کہ آج ہماری حالت یہ دیکھیے کہ مرکزی حکومت وندے ماترم کرنے کے لیے مجبور کر رہا کہ سرکاری تقریبات میں، اسکولوں میں وندے ماترم کہنا پڑے گا، کیونکہ یہ قومی نغمہ ہے، اسے گانا پڑے گا، اس کے ساتھ جن گن من بھی گانا پڑے گا۔ مرکزی حکومت نے فیصلہ دے دیا، مرکزی حکومت نے کہہ دیا کہ ہر ایک کو کہنا پڑے گا۔ اب اگر ہماری مسلم سوسائٹی، مسلم کمیونٹی اگر کمزور سے کمزور ہوتی چلی جائے تو پھر یہ چیزیں کون سوچیں؟ آج مثال کے طور پر اللہ والے ہیں، وہ زندہ ہے، اکابرین زندہ ہے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم جانشین شیخ الاسلام حسین احمد مدنی زندہ ہے، اللہ ان کو اور زندہ رکھے، ان کو عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے فدائی ملت کے فرزند ارجمند حضرت مولانا مفتی میں حضرت مولانا محمود مدنی صاحب زندہ ہے اور ہے، لیکن بھائی ہم اس میں کیا گروتھ کر رہے ہیں، ہم اس میں کیا حصہ داری لے رہے ہیں، یہ تو ہمیں سوچنا پڑے۔ تو اگر اپنے آپ کو گروتھ کرانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں پلان سیٹ کرنے پڑے گا، منصوبہ بندی کرنے پڑے گی، تب جا کر ہم جو ہے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ قدم ہماری چومیں گی اگر کوئی تو پھر ہمیں کچھ اس کے لیے کھڑے ہونے پڑیں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو رمضان کے منصوبہ بندی کے اعتبار سے، تعلق سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ باتیں رکھی ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اور پورے امت مسلمہ کو بھی اس پلان کے اوپر کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.